بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر دعا، توبہ، استغفار اور ذکر خدا کی رات ہے، لہٰذا اس رات میں تعمیر کردار کے تمام اسباب فراہم کر دیے گئے ہیں اور ان میں سب سے اہم عنصر تلاوت قرآن کا ہے۔ تلاوت کے مرحلے پر سورہ عنکبوت کا انتخاب شاید اسی لیے کیا گیا ہے کہ اس سورہ میں بار بار مسلمانوں کو راہ خدا میں جہاد نفس کی دعوت دی گئی ہے اور آخر میں باطل کی کمزوری کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ باطل اپنے جاہ و جلال کے باوجود تارے عنکبوت سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ سورہ عنکبوت کا اردو ترجمہ۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ بے شک ہم نے ان سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا ہے اور اللہ تو بہرحال یہ جانتا ہے کہ ان میں کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ کیا برائی کرنے والوں کا یہ خیال ہے کہ ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ یہ ان کا بدترین فیصلہ ہے۔ جو شخص بھی لقائے خدا کا امیدوار ہے، اسے معلوم رہے کہ خدائی اجل بہرحال آنے والی ہے اور وہ سب کی سننے والا اور سب کے حال دل کا جاننے والا ہے۔ جس شخص نے بھی جہاد کیا اس نے اپنے لیے کیا ہے اور خدا تمام عالمین سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ان کی برائیوں کی پردہ پوشی کریں گے اور ان کے اعمال کی بہترین جزا دیں گے۔ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کی نصیحت کی اور بتایا کہ اگر وہ کسی ایسی شے کو ہمارا شریک بنانے کی دعوت دیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا کہ تم سب کو پلٹ کر ہماری بارگاہ میں آنا ہے اور اس وقت ہم بتائیں گے کہ تم کیا کر رہے تھے۔ اور جن لوگوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا ہم انہیں نیک کرداروں کی صف میں داخل کریں گے۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اس کے بعد جب راہ خدا میں اذیت دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنہ کو بھی عذاب خدا جیسا قرار دے دیتے ہیں، اور اگر نصرت خدا آ گئی تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے۔ تو کیا خدا عالمین کے دلوں کا حال نہیں جانتا ہے؟ وہ یقیناً صاحبان ایمان کو بھی جاننا چاہتا ہے اور منافقین کو بھی جاننا چاہتا ہے۔ اور یہ کفار ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے راستے کا اتباع کر لو، ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اور یہ سب بالکل جھوٹے ہیں اور انہیں ایک دن اپنا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا اور ان کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا، اور قیامت کے دن ان کے افتراء کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو ان کے درمیان 950 سال رہے۔ اس کے بعد قوم کو طوفان نے لے لیا کہ وہ لوگ ظالم تھے، اور ہم نے نوح اور سفینہ والوں کو نجات دے دی اور اس سفینے کو عالمین کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے اگر تم کچھ جانتے ہو۔ تم خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرتے ہو اور اپنے پاس سے جھوٹ گڑھتے ہو، حالانکہ خدا کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو یہ تمہارے رزق کے ذمہ دار نہیں ہیں، لہٰذا خدا کے پاس سے رزق طلب کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو کہ آخر کار پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ اور اگر تم جھٹلا رہے ہو تو تم سے پہلے والی امتوں نے بھی یہی کیا ہے، اور رسول کی ذمہ داری واضح پیغام رسانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ خدا کس طرح مخلوقات کو ایجاد کرتا ہے
اور پھر دوبارہ واپس لے جاتا ہے کہ یہ سب اس کے لیے بہت آسان ہے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ خدا نے کس طرح مخلوقات کو ایجاد کیا، پھر اس کے بعد وہی دوبارہ ایجاد کرے گا کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ جس پر چاہتا ہے عذاب کرتا ہے اور جس پر چاہتا ہے مہربانی کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ تم اسے نہ زمین میں عاجز بنا سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور نہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی سرپرست اور مددگار ہے۔ اور جن لوگوں نے آیات الہی اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ان کی قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ انہیں قتل کر دو یا آگ میں جلا ڈالو، تو خدا نے انہیں آگ سے بچا لیا کہ اس میں صاحبان ایمان کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر جو بتوں کو اختیار کیا ہے، یہ صرف زندگانی دنیا میں محبتوں کے برقرار رکھنے کے لیے ہے، ورنہ روز قیامت سب ایک دوسرے کا انکار کر دیں گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھی کریں گے، اور سب کا انجام جہنم ہوگا اور کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا۔ پھر لوط ابراہیم پر ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں کہ وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی اور ان کی ذریت میں نبوت اور کتاب کو رکھ دیا، اور انہیں دنیا میں بھی اجر عطا کیا، اور ان کا شمار آخرت میں بھی صالحین میں ہوگا۔ اور پھر لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی فحش برائی کرتے ہو جو عالمین میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کی ہے۔ کیا تم لوگ مردوں سے جنسی تعلقات پیدا کرتے ہو اور راستے قطع کرتے ہو اور محفلوں میں بدترین اعمال انجام دے رہے ہو؟ تو قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب الہی کو لے آؤ۔ لوط نے کہا کہ خدایا اس مفسد قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اس کے بعد جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے اور یہ کہا کہ ہم اس قریہ والوں کو تباہ کرنے والے ہیں کہ یہاں والے ظالم ہیں، تو ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی رہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم سب کے بارے میں جانتے ہیں، ہم لوط اور ان کے اہل کو نجات دے دیں گے، مگر ان کی زوجہ کو نہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہیں۔ اس کے بعد جب فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ پریشان ہو گئے اور دل تنگ ہونے لگے، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ خوفزدہ اور رنجیدہ نہ ہوں، ہم آپ کو اور آپ کے اہل کو زوجہ کے علاوہ سب کو بچا لیں گے کہ زوجہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے۔ ہم اس بستی والوں پر عذاب آسمانی نازل کرنے والے ہیں کہ یہ لوگ فسق کر رہے ہیں، اور یہ پھر ہم نے اس بستی میں صاحبان عقل کے لیے کھلی ہوئی نشانی چھوڑ دی، اور ہم نے مدین کی طرف سے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو اور روز آخرت سے امید وابستہ کرو اور روئے زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ تو ان لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا اور انہیں ایک زلزلہ نے گرفت میں لے لیا، جس کے نتیجے میں اپنے گھر میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور عاد و سمود کو یاد کرو کہ ان کے گھر سرے راہ واضح ہو چکے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو آراستہ کر دیا تھا اور انہیں راستہ سے روک دیا تھا، حالانکہ وہ لوگ بہت ہوشیار تھے۔ اور قارون و فرعون اور حامان کو یاد کرو کہ ان کے پاس موسیٰ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، تو انہوں نے زمین میں استکبار سے کام لیا، حالانکہ ہم سے آگے نکل جانے والے نہیں تھے، تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کی گرفت میں لے لیا۔ کسی پر پتھروں کی بارش کر دی، کسی کو آسمانی چیخ نے لے لیا، اور کسی کو زمین میں دھنسا دیا، اور کسی کو پانی میں غرق کر دیا، اور خدا کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔
یہ خود ہی اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے خدا کے علاوہ سرپرست اختیار کر لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے کہ اس نے ایک گھر تیار کیا جو سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ اگر یہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہوں، یاد رکھو خدا ان تمام افراد کو جانتا ہے جنہیں یہ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ یہ وہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، حالانکہ صاحبان علم کے علاوہ کوئی سمجھنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس میں صاحبان ایمان کے لیے واضح نشانی پائی جاتی ہے۔ پیغمبر جو کتاب آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی گئی ہے، اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر طرح کی برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے، اور ذکر خدا بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ دیکھو اہل کتاب سے احسن طریقے سے بحث کرنا، علاوہ ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور یہ کہنا کہ ہم تو اس سب پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوا ہے یا تمہاری طرف نازل ہوا ہے، اور ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم سب اس کے اطاعت گزار ہیں، اور اس طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے۔ تو جس کو کتاب دی ہے، ان میں سے بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان میں سے بھی بعض ایمان رکھتے ہیں، اور انکار کرنے والے صرف کافر ہیں۔ اور آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ کچھ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ اہل باطل شبہ میں پڑ جاتے۔ در حقیقت یہ قرآن آیات و بینات کا نام ہے، جو ان کے دلوں میں ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار ظالموں کے علاوہ کوئی نہیں کرتا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر خدا کی طرف سے آیات کیوں نہیں نازل ہوتی، تو آپ کہہ دیجئے کہ آیات سب خدا کے قبضے میں ہیں، اور میں تو صرف واضح طور پر عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کر دی جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، اور اس میں صاحبان ایمان کے لیے بھی رحمت ہے اور یاد دہانی بھی ہے۔ آپ کہہ دیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان خدا شہادت کے لیے کافی ہے کہ وہ آسمان و زمین کی ہر شے کو جانتا ہے، اور جن لوگوں نے باطل پر ایمان اختیار کیا اور خدا کا انکار کر دیا، یہی در حقیقت خسارہ والے ہیں، اور یہ لوگ عذاب کی جلدی مچائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اگر وقت معین نہ ہو گیا ہوتا تو اب تک عذاب آ گیا ہوتا، اور یقیناً ایک دن اچانک آ جائے گا جب انہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ یہ لوگ عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، حالانکہ جہنم کافروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ جس دن عذاب انہیں اوپر اور نیچے سے ڈھانک لے گا اور آواز آئے گی، اب اپنے اعمال کا مزہ چکھو۔ اے میرے با ایمان بندو، دیکھو میری زمین بہت وسیع ہے، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرنا۔ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اس کے بعد تم سب ہمارے پاس پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال کیے، ہم انہیں جنت میں ایسے غرفوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کہ یہی ان عمل کے کرنے والوں کا بہترین اجر ہے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور اپنے خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور زمین پر چلنے والے بہت سے ایسے بھی ہیں جو اپنے رزق کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ سب کی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اور آفتاب و ماہتاب کا مسخر کرنے والا کون ہے، تو سب کہیں گے اللہ۔ پھر یہ کدھر بہکے جا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے وسیع رزق دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں گے
کہ آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمین کو زندہ کس نے کیا ہے تو فوراً اقرار کریں گے کہ اللہ ہے۔ تو آپ کہیے کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے، مگر اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں، اور یہ زندگانی دنیا کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، صرف آخرت ہے جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ اگر یہ لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں، پھر جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو نہایت اخلاص سے دین کے ساتھ خدا کو پکارتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو شرک شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہماری نعمتوں کا انکار کر دیں اور مزہ اڑائیں، تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک محفوظ حرم بنا دیا جس کے اطراف لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور صرف نعمت خدا کا انکار کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹا الزام لگائے اور حق کے آنے کے بعد اس کا انکار کر دے؟ تو کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جن لوگوں نے ہمارے حق میں جہاد کیا، ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دے دیں گے، اور یقیناً خدا ہمیشہ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رمضان مبارک میں پڑھا جانے والا دوسرا سورہ سورہ روم ہے۔ شاید اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا راز بھی یہی ہے کہ اس میں گزشتہ اقوام کی تباہی و بربادی کے ساتھ صاحبان ایمان کی استقامت اور ان کے استقلال کا ذکر کیا گیا ہے، اور دین خدا کے بارے میں اخلاص و انابت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس حقیقت کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ عمل کے بغیر ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور نماز کے ادا نہ کرنے والے کا شمار روز قیامت مشرکین میں ہوگا، مومنین میں نہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں سورہ روم کا ترجمہ۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ الف لام میم۔ روم والے مغلوب ہو گئے قریب ترین علاقے میں، لیکن یہ مغلوب ہو جانے کے بعد ان قریب پھر غالب ہو جائیں گے۔ چند سال کے اندر اللہ ہی کے لیے اول و آخر ہر زمانے کا اختیار ہے، اور اسی دن صاحبان ایمان خوشی منائیں گے اللہ کی نصرت و امداد کے سہارے کہ وہ جس کی امداد چاہتا ہے کر دیتا ہے، اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے، لوگوں کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی ہے۔ یہ لوگ صرف ظاہری زندگانی دنیا کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے یکسر غافل ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنے اندر فکر نہیں کی ہے کہ خدا نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو برحق ہی پیدا کیا ہے، اور ایک معین مدت کے ساتھ، اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر رہی ہے۔ کیا ان لوگوں نے زمین کے اندر سیر نہیں کی کہ دیکھتے کہ پہلے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، جو طاقت میں ان سے زیادہ مضبوط تھے، اور انہوں نے زراعت کر کے زمین کو ان سے زیادہ آباد کر لیا تھا، اور ان کے پاس ہمارے نمائندے کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے۔ یقیناً خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کر رہا تھا، بلکہ یہ لوگ خود اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے۔ اس کے بعد برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوا کہ انہوں نے آیات الہی کا انکار کیا اور ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ ہی وہ ہے جو مخلوقات کو ایجاد کرتا ہے اور پھر پلٹا بھی دیتا ہے، اور پھر تم سب اسی کی طرف واپس لے جائے جاؤ گے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی تمام مجرمین مایوس ہو جائیں گے، اور ان کے شرکاء میں سے کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، بلکہ یہ خود اپنے شرکاء کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو سب متفرق ہو جائیں گے۔ جن لوگوں نے ایمان اور عمل کا راستہ اختیار کیا ہے وہ باغ جنت میں نہال اور خوشحال ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری ملاقات کا انکار کیا ہے وہ عذاب میں ضرور گرفتار کیے جائیں گے۔ لہٰذا تم لوگ
اپنے پروردگار کی تسبیح کرو شام کے وقت اور صبح کے ہنگام، اور اسی کے لیے حمد ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور عصر کے ہنگام اور دوپہر کے وقت وہ مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ بناتا ہے، اور تم بھی اسی طرح نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد تم بشر کی شکل میں پھیل گئے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تمہیں میں سے پیدا کیا ہے تاکہ اس سے سکون حاصل کرو، اور پھر تمہارے درمیان محبت اور رحمت قرار دے دی ہے۔ بے شک اس میں صاحبان فکر کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی خلقت اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی ہے۔ یقیناً اس میں صاحبان علم کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں دن اور رات کا سونا اور پھر فضل خدا کا تلاش کرنا بھی ہے۔ یقیناً اس میں اس قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو بات سننے والی ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ وہ بجلی کو خوف اور امید کا مرکز بنا کر دکھلاتا ہے، اور آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمین کو زندہ بنا دیتا ہے۔ یقیناً اس میں صاحبان عقل کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اس کے امر سے قائم ہیں۔ اس کے بعد جب وہ تم سب کو طلب کرے گا تو سب زمین سے یکبارگی نکل آئیں گے، اور اسی کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے ہے، اور سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہی وہ ہے جو مخلوقات کو ایجاد کرتا ہے اور پھر واپس لے جاتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اور اسی کے لیے زمین و آسمان میں بہترین مثالیں ہیں، اور وہی صاحب عزت و حکمت ہے۔ اس نے تمہارے لیے تمہارے اندر ہی مثال قائم کر دی ہے۔ کیا تمہارے ہاتھوں کی ملکیت میں سے کوئی ہمارے دیے ہوئے رزق میں تمہارا شریک ہے کہ تم سب برابر ہو جاؤ، اور تمہارے اندر ان کا خوف اسی طرح ہو جس طرح اپنے نفس کے بارے میں ہوتا ہے؟ ہم اپنی آیات کو اسی طرح تفصیل کے ساتھ صاحبان عقل کے لیے بیان کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ظلم کرنے والوں نے بغیر جانے بوجھے اپنی خواہشات کا اتباع کر لیا ہے، تو اب جسے خدا گمراہی میں چھوڑ دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اب ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب تم سب اپنے رخ کو دین کی طرف رکھو اور باطل سے الگ رہو، کہ یہی وہ فطرت ہے جس پر خدا نے سب کو پیدا کیا ہے، اور اس کی خلقت میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ یہی مضبوط و مستحکم دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ تم سب اپنی توجہ خدا کی طرف رکھو اور اس سے ڈرتے رہو، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے زمین میں تفرقہ پیدا کیا اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور پھر ہر گروہ اپنے خیالات میں مگن ہے۔ اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب نقصان سامنے آتا ہے تو خدا کو پوری توجہ کے ساتھ پکارتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے تو ایک گروہ فوراً شرک کرنے لگتا ہے تاکہ ہماری نعمتوں کا انکار کر دیں۔ تو تم لوگ مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو ان سے ان کے شرک کے بارے میں جواز بیان کرتی ہو؟ اور جب لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھا دیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر پرانے کردار کی بنا پر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو فوراً مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے؟ اس میں بھی صاحبان ایمان کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا آپ قرابت داروں کو ان کا حق دے دیں، اور مسکین و مسافر کو بھی، کہ اس میں ان لوگوں کے لیے بہتری ہے جو رضائے الہی کے طلبگار ہیں،
اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اور تم لوگ جو بھی سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے، اس سے خدا کے یہاں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، رضائے الہی کے لیے جو زکوٰۃ دیتے ہو، اسے خدا دگنا چوگنا بنا دیتا ہے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر روزی دی، پھر مردہ بنائے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو اس طرح کا کوئی کام انجام دے سکے؟ بے شک خدا بے نیاز ہے اور ہر طرح کے شرک سے بلند و بالا تر ہے۔ بحر و بر میں لوگوں کے اعمال کی وجہ سے فساد نمایاں ہو گیا ہے، تاکہ خدا انہیں بعض اعمال کی سزا دے سکے، شاید اس طرح راہ راست پر واپس آ جائیں۔ پیغمبر کہہ دیجئے کہ تم لوگ زمین کی سیر کرو اور یہ دیکھو کہ تم سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا، جن کی اکثریت مشرک تھی۔ پھر اپنے رخ کو دین محکم کی طرف رکھیے قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اس دن سب پریشان ہو کر الگ الگ ہو جائیں گے۔ جو کفر اختیار کرتا ہے وہ خود اپنے کفر کا ذمہ دار ہے، اور جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے زمین ہموار کر رہا ہے، تاکہ خدا صاحبان ایمان و عمل صالح کو اپنے فضل و کرم سے جزا دے سکے۔ یقیناً وہ کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ہواؤں کو بشارت دے کر بھیجتا ہے، اور اس لیے کہ تمہیں رحمت کا مزہ چکھائے اور اس کے امر سے کشتیاں چل سکیں اور تم اس کے فضل کو تلاش کر سکو، اور شاید اس طرح اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے لگو۔ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، اور وہ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، اور پھر ہم نے مجرمین سے بدلہ لے لیا، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم صاحبان ایمان کی مدد کریں۔ اللہ ہی وہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے اور وہ بادلوں کو اڑاتی ہیں، اور پھر وہ بادلوں کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اور اس کے درمیان سے پانی برساتا ہے۔ پھر یہ پانی ان بندوں تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک پہنچانا چاہتا ہے، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ اس بارش سے پہلے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب تم آثار رحمت خدا کو دیکھو کہ وہ کس طرح مردہ زمین کو زندہ بناتا ہے۔ یقیناً وہ مردوں کو زندہ بنانے والا ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت و اختیار رکھنے والا ہے۔ اور اگر ہم زہریلی ہوا چلا دیتے اور یہ ہر طرف موسم خزاں جیسی زردی دیکھ لیتے تو بالکل ہی کافر ہو جاتے۔ پیغمبر، آپ نہ مردوں کو اپنا پیغام سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو، اگر وہ منہ پھیر کر چل دیں، اور آپ اندھوں کو بھی گمراہی کے بعد ہدایت نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور اطاعت گزار ہیں۔ خدا ہی وہ ہے جس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا ہے، پھر ضعف کے بعد قوت قرار دی ہے، پھر قوت کے بعد دوبارہ ضعف اور پیری لکھ دی ہے، اور وہ جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے۔ اور جس طرح قیامت قائم ہوگی، اس دن مجرمین قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم نے صرف ایک ساتھ زندگی گزار دی ہے۔ یہ اسی طرح دنیا میں افطرا پردازی کر رہے تھے، اور جن کے پاس علم اور ایمان ہوگا وہ کہیں گے کہ تم نے کتاب خدا کے مطابق قیامت تک کی زندگی گزاری ہے، اور یہ روز قیامت ہے، لیکن تمہیں اس کا علم ہی نہیں تھا۔ تو اب آج کسی ظالم کی معذرت کام آنے والی نہیں ہے، اور نہ کسی کی کوئی بات سنی جائے گی۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے تمام مثالیں بیان کر دی ہیں، اور اگر آپ تمام آیات لے کر آ جائیں، جب بھی یہ کافر یہی کہیں گے کہ تم لوگ باطل والے ہو،
اسی طرح اللہ جاہلوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اب آپ صبر کریں کہ خدا کا وعدہ برحق ہے، اور خبردار آپ کو یقین نہ رکھنے والے ہلکا نہ بنا دیں۔ سورہ دخان رمضان میں پڑھنے والا تیسرا خاص سورہ سورہ دخان ہے۔ اس سورہ کو دخان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں آثار و احوال قیامت کے ذیل میں دھوئیں کا ذکر کیا گیا ہے، اور انسان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ جس طرح دھوئیں سے انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے اور اسے کچھ نظر نہیں آتا ہے، اسی طرح قیامت کا منظر بھی ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی عمل کرنا ہے تو اسی دنیا میں کرنا ہوگا جہاں سانس آ رہی ہے اور راستہ دیکھنے کے امکانات پائے جا رہے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں سورہ دخان کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ ہا میم۔ روشن کتاب کی قسم، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ ہم بے شک عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں تمام حکمت و مصلحت کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری طرف کا حکم ہوتا ہے اور ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے ہیں۔ یہ آپ کے پروردگار کی رحمت ہے، یقیناً وہ سب کی سننے والا اور سب کے حالات کا جاننے والا ہے۔ وہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ہر شے کا مالک ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی اور موت دینے والا ہے۔ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے گزشتہ آباء و اجداد کا بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ شک کے عالم میں کھیل تماشا کر رہے ہیں، تو آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان ایک واضح دھواں لے کر آ جائے گا جو تمام لوگوں کو ڈھانک لے گا، اور یہی عذاب علیم ہوگا۔ تب یہ کہیں گے کہ خدایا ہم سے عذاب کو برطرف کر دے، ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ ان کی قسمت میں نصیحت کہاں، جبکہ ان کے پاس نمایاں پیغام والا رسول آ چکا ہے۔ پھر انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا دیوانہ ہے۔ خیر، ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب ہٹا لیتے ہیں، لیکن یہ جانتے ہیں کہ تم پھر یہی کرنے والے ہو۔ ایک دن آئے گا جب ہم سخت قسم کی گرفت کریں گے، ہم یقیناً انتقام لینے والے ہیں، اور ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کا بھی امتحان لیا ہے، جب اس کے پاس ایک محترم رسول آیا اور کہا کہ بندگان خدا کو ہمارے حوالے کر دو، میں امانت دار رسول ہوں، اور دیکھو خدا سے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس نمایاں دلیل لے کر آیا ہوں، اور میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار نہ کرو، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ اس کے بعد اس رسول نے اپنے رب سے فریاد کی کہ خدایا یہ لوگ بالکل مجرم ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ہمارے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ کہ تمہارا پیچھا کیا جا رہا ہے، اور دریا کو اپنے حال پر ساکن چھوڑ کر نکل جاؤ کہ یہ لشکر غرق کیا جانے والا ہے۔ دیکھو یہ لوگ کتنے ہی باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور عمدہ مکانات اور وہ نعمتیں جن میں مزے اڑا رہے تھے سب چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ایسا ہی ظالموں کا انجام ہوتا ہے، اور ہم نے ان املاک کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ پھر نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین، اور نہ انہیں مہلت دی گئی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے بچا لیا، فرعون کے شر سے کہ وہ زیادتی کرنے والوں میں بھی بہت اونچا تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل کا تمام عالمین میں جان بوجھ کر انتخاب کیا ہے، اور انہیں وہ نشانیاں دی ہیں جن میں کھلا ہوا امتحان پایا جاتا ہے۔ یقیناً یہ سب کہنے والے ہیں کہ یہ ایک ہی موت ہے اور بس، اور ہمیں دوبارہ نہیں نکالا جائے گا۔ اور اگر ایسا ہے اور تم سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو نکال کر لے آؤ، تو یہ زیادہ بہتر قوم ہیں۔ یہ قوم
طبع اور ان سے پہلے والے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ سب مجرم تھے، اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل تماشا کے طور پر نہیں پیدا کیا ہے۔ ہم نے ان سب کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن ان کی اکثریت کو اس کا علم نہیں ہے۔ بے شک ان سب کا مقررہ وقت فیصلے کا دن ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام آنے والا نہیں ہے، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی سوائے اس کے کہ پروردگار رحم کر دے گا کہ وہ غالب بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یقیناً زقوم کا درخت گناہ گاروں کی غذا ہے، وہ پگھلے ہوئے تانبے کے مانند پیٹ میں جوش کھائے گا جیسے گرم پانی جوش کھاتا ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے پکڑو اور بیچ جہنم میں لے جاؤ، اس کے بعد اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈال دو اور کہو کہ اب عذاب کا مزہ چکھو، تم تو بہت صاحب عزت و محترم ہو۔ یہی وہ عذاب ہے جس میں تم شک کر رہے تھے۔ بے شک متقی افراد محفوظ مقام پر ہوں گے، باغات اور چشموں کے درمیان ریشم کا باریک اور موٹا لباس پہنے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ایسا ہی ہوگا، اور ہم ان کا جوڑا بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ملا دیں گے۔ یہاں یہ لوگ ہر قسم کے میوے نہایت سکون کے ساتھ طلب کریں گے، اور پہلی موت کے علاوہ ان کے لیے کوئی موت نہ ہوگی، اور خدا انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ آپ کے پروردگار کا فضل ہے، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان سے آسان بنا دیا ہے کہ شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ اب آپ انتظار کریں، اور یہ لوگ بھی انتظار کر ہی رہے ہیں۔ یہاں تینوں سوروں کا ترجمہ تمام ہوا۔ آپ سب سے التماس ہے اپنے اور میرے مرحومین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔